آج کی رات روایات کی روشنی میں انسانی زندگی کی اہم ترین رات مانی جاتی ہے. اب یہ خود جملہ جو ہے بہت تفصیل طلب ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ آج کے ہر موضوع ایسا ہے کہ تفصیل میں اگر ہم چلے گئے تو کوئی بات بھی پوری نہیں ہو پائے گی. آج کی رات انسانی زندگی کی اہم ترین رات مانی جاتی ہے. کون سی رات؟ اس رات کو ہماری مذہبی ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں شب عرفہ، عرفات کی رات. دوران حج عرفات ایک میدان کا نام ہے جو بالکل مکے کے قریب ہے، بلکہ اس وقت، ٹھیک اس وقت جب میں یہ تقریر کر رہا ہوں، خود میدان عرفات میں ظہر کا وقت ہو رہا ہے اور عرفات میں حج کا خطبہ اس وقت دیا جا رہا ہوگا. اب یہ ٹائم ڈیفرنس کی وجہ سے، ورنہ جو رات ہے عرفات کی وہ انسانی زندگی کی اہم ترین رات مانی جاتی. اور کتنی ہی روایتوں میں یہ لفظ آیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان اور خاص طور پر اس کی شب قدر کو اگر کوئی آدمی وہ سارے بینیفٹ اس میں حاصل نہ کر سکے جو اللہ نے رکھے، تو اس نے کتنی بڑی اپرچونٹی مس کر دی ہے کہ اب اس کو یہ برکتیں تو نہیں مل سکتی ہیں جو رمضان والی، انلیس یہ کہ وہ شب عرفہ اور عرفات کا دن پالے. کہ عرفات کا دن شب قدر اور رمضان کے تمام دنوں سے زیادہ برکت و قبولیت دعا کا دن. اچھا، اب یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ میلبرن، بار بار میں نے زور دیا نا کہ یہ تقریر میلبرن میں ہو رہی ہے، الاسر اسلامک سینٹر میلبرن. چاند کی تاریخیں دنیا میں مختلف چل رہی ہیں، تو جو شب عرفہ میلبرن میں ہے، ہو سکتا ہے کہ دنیا کے کئی علاقوں میں وہ رات گزر چکی ہے. خود سعودی عرب میں شب عرفہ پہلے آتی ہے، پھر عرفات کا دن آتا ہے جو حج کا خطبہ دیا جاتا ہے. تو خود سعودی عرب کے اندر شب عرفہ گزر چکی ہے، دن آ گیا عرفے کا. تو اب جو میری تقریر ہوگی کچھ دیر، وہ ان لوگوں کے لیے جو مڈل ایسٹ میں ہے، کیونکہ عراق میں بھی یہی ہے، ایران میں بھی یہی ہے، گلف میں بھی یہی ہے کہ تاریخ یہاں کے مقابلے میں ایک دن آگے چل رہی ہے. لیکن خود آسٹریلیا میں یا پاکستان میں یا انڈیا میں یا انگلینڈ میں وہی سیم تاریخ ہے، ٹائم کا ڈیفرنس اپنی جگہ. میلبرن کے کیلنڈر کے اعتبار سے آج 8 ذی الحج کا دن ختم ہوا ہے اور نائٹ بٹوین 8th and 9th ذی الحج آئی، یہ کہلاتی ہے شب عرفہ. اور میلبرن میں بھی ان لوگوں کے لیے جو حضرت آیت اللہ سیستانی کی تقلید کرتے ہیں. یہ دو وضاحتیں بہت ضروری تھی. جہاں چاند کی تاریخیں آسٹریلیا سے الگ ہیں، ان کے لیے میری تقریر کا اب 5 منٹ کا جو حصہ شروع ہونے والا معلومات کے لیے تو ہوگا، شاید عمل کا وقت گزر چکا ہو. اور دوسرا یہ کہ خود میلبرن میں بھی اگر کوئی آیت اللہ سیستانی کے علاوہ کسی اور مرجع کی تقلید میں، تو وہ اپنے مرجع کے فتوے کے اعتبار سے چیک کرے کہ کیا اس کے مرجع کے اعتبار سے بھی آج کی رات شب عرفہ بن رہی ہے کہ نہیں. اب میں سارے نام لینا شروع کروں، ایک ایک کا فتویٰ بتانے لگوں تو اصل تقریر تو رہ جائے گی. شب عرفہ اعمال کے اعتبار سے جیسا میں نے عرض کیا شب قدر سے کم نہیں. اور پھر جو دن آنے والا ہے، اصل بات ہے کل کے دن کی. کل کے دن سے مطلب میلبرن کے اعتبار سے، میلبرن میں آج جمعرات، تھرسڈے، گرووار، پنجشنبہ، خمیس، جس زبان میں آپ کہیے، میں آج کے دن کا نام لے سکتا ہوں. کل جمعے کا دن، تو جمعے کا دن میلبرن کے اس کیلنڈر کے اعتبار سے جو آغا سیستانی کی تقلید کرنے والے ہیں، عرفہ کا دن. عرفہ میدان عرفات ہے جہاں اس وقت، ٹھیک اس وقت حج کا خطبہ دیا جا رہا. اور ڈیٹ 9th of ذی الحج ہے، اس کو کہتے ہیں ڈے آف عرفہ. اس دن 3 اعمال بہت اہم ہیں. نمبر 1 غسل. اور یہ ایک بات بھی میں صرف مسئلے کی اہمیت کی وجہ سے بتا دوں کہ عرفہ کا غسل
یعنی 9th آف ذی الحج کا غسل جو ڈے ٹائم پر ہوگا ان تمام غسلوں سے زیادہ ثواب رکھتا ہے جو ہمارے یہاں بہت زیادہ مشہور ہے. کیونکہ ہمارے یہاں عام طور پر اعمال کی جو تاریخیں آتی ہیں سب میں لکھا ہوتا ہے کہ غسل کرو، لیکن آغا سیستانی کے فتوے میں وہ سارے غسل معتبر نہیں. میں ایک لسٹ آپ کے سامنے پیش کر دوں. جمعے کا دن، جمعے کا غسل تو ہے مستحب، کل جمعہ بھی. عیدین کا غسل بھی مستحب ہے، لیکن غدیر ابھی پچھلے ہفتے 25 آف ذی القعدہ عید دہو الارض کا غسل اتنا معتبر نہیں. 27 رجب شب معراج کا دن غسل اتنا معتبر نہیں. 17 ربیع الاول پیغمبر کی ولادت کا دن غسل اتنا معتبر نہیں. لیکن عرفات کا غسل، عرفات کے دن کا انتہائی اتھینٹک روایتوں سے یہ ثابت ہے. اور پورے سال میں 365 دن سال کے یا 354 اگر اسلامی سال لیں، بات جلدی کرتا ہوں کیونکہ اصل تو مناسبت کچھ اور. پورے سال یہ واحد عرفات کی تاریخیں ایسی ہیں کہ 3 مسلسل دن معتبر ترین غسل آئیں. 8 ذی الحج جو میلبرن کے اعتبار سے ختم ہو گئی تاریخ، یوم ترویہ جس نے حج کیا ہر ایک کو پتا کہ 8 تاریخ کو ہم لوگ مکے میں احرام پہنتے وقت غسل کرتے ہیں، لیکن وہ غسل پوری دنیا کے ہر مومن کے لیے مستحب ہے. 8 تاریخ، 9 تاریخ عرفات کا دن وہاں بھی غسل مستحب، اور 10 تاریخ پھر بقرعید عید الاضحیٰ عید کا غسل بھی اپنی جگہ مستحب ہے. پورے اسلامی کیلنڈر میں سال کی کوئی 3 تاریخیں مجھے ایسی بتا دی کہ روزانہ ایک غسل آیا ہو اور وہ تینوں کے تینوں انتہائی معتبر اور مستند روایت سے ثابت ہو. وہ یہ عرفات کا دن. تو ایک دن کا غسل تو آج غسل کرنے والوں نے غسل کیا ہوگا. اب ایک کل کا جو دن آئے گا میلبرن میں، پتہ نہیں کتنے طویل عرصے کے بعد یہ غسل مجھے نصیب ہوگا. کیونکہ عرفات کا غسل میں کب سے، یہ جملہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن یہ بے اختیار زبان پہ آ جائے گا. پتہ نہیں میں کتنے عرصے سے حج پہ جا رہا ہوں. تو حج پہ تو ہم لوگ اس وقت عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں. اس سال مجمع بہت کم ہے، لیکن ویسے تو اتنا مجمع ہوتا ہے کہ وہاں پہ غسل کرنے کا امکان بہت کم ہوتا ہے. معلوم ہے کہ آج کی تاریخ بہت اہم ہے. عرفات کے میدان میں 30 لاکھ کے مجمع کے بیچ میں ہے، لیکن وہاں پہ غسل کا موقع نہیں ملتا ہے. اس سال مل جائے گا. تو یہ 3 غسل تینوں کے تینوں بہت معتبر ہیں. اچھا، نمبر 2، اب غسل کے مسئلے پہ میں اتنا ٹائم نہیں لگا رہا ہوں. اتنا ٹائم بھی میں نے اس لیے دیا کہ جو ہمارے ہاں مشہور غسل ہیں وہ اسلام میں اتنے معتبر نہیں. نمبر 2، روزہ. عرفات کے دن کا روزہ. اچھا، یہاں پر بھی ایک بات یہ بتا دی جائے کہ جن تاریخوں میں اسلام میں رمضان کے روزوں کی بات نہیں ہو تو واجب، جن تاریخوں میں اسلام میں روزوں کی بہت تاکید آئی ان تاریخوں میں غسل کی تاکید نہیں، اور جن تاریخوں میں غسل کی تاکید آئی اس میں روزے کی تاکید نہیں. صرف یہ عرفات کی تاریخیں ہیں جہاں دونوں جمع ہو گئے. معصوم کی حدیث، سنت روزوں میں سب سے اہم 4 روزے، وہ 4 نام ابھی میں لے بھی چکا ہوں. رسول خدا کی ولادت، رسول خدا کی معراج، اصل میں تو مبعث، عید دہو الارض، عید قدیر. 4 دن کا روزہ کتنا اہم، غسل نہیں. اور دوسری جانب جہاں اہم غسل ہے، عید و بقرعید، وہاں روزہ نہیں. لیکن یہ عرفات کا دن ایک ایسا دن ہے کہ غسل بھی معتبر ہے، روزہ بھی مستحب ہے. البتہ یہاں بھی ایک عجیب بات کہہ دوں، بہت جلدی وقت نہیں ہے. 3 مسلسل تاریخیں ہیں، غسل میں تو تینوں، روزے میں عجیب بات، 3 مسلسل تاریخیں، یہی 3، 8th 9th and 10th. ایک دن کا روزہ بہت زیادہ ثواب ہے، دوسرے دن کا روزہ آدھا مستحب ہے آدھا مکروہ ہے، تیسرے دن کا روزہ حرام ہے. 8 ذی الحج کے پہلے 9 دن کے روزے مستحب ہے نا، تو 8 ذی الحج کا روزہ مستحب ہے. 9 ذی الحج روزہ مستحب ہے، لیکن
ان لوگوں کے لیے مکروہ ہے، یعنی ثواب کم ہے جو اعمال میں کمزوری محسوس کریں گے۔ اور تیسرا دن بقرعید کا آ گیا، بقرعید میں روزہ حرام ہے۔ 3 تاریخیں، ایک دن روزہ مستحب ہے، ایک دن روزہ آدھا مستحب آدھا مکروہ ہے، ایک دن روزہ حرام ہے۔ تو خیر، جو لوگ تیسری کیٹیگری میں ابھی نہیں آتے ہیں ان کے لیے کل کے روزے کا بھی ثواب ہے۔ یہ ہو گئی دوسری عبادت، غسل، روزہ۔ اب تیسری اور آخری چیز اعمال، دعائیں۔ کل کا دن دعا کا دن ہے۔ چوتھے امام نے کسی کو عرفات کے دن لوگوں سے بھیک مانگتے سن لیا کہ وائے ہو تیرے حال پر، آج تو ماں کے پیٹ میں موجود بچہ بھی وہ ہے جس پہ رحمت خدا نازل ہوتی ہے، آج لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، سال پڑا ہوا، آج تو سوائے اللہ کے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلنا چاہیے، کیونکہ آج اللہ نے اپنے فضل کا اور نعمتوں کا دسترخوان بچھا کے رکھ دیا ہے کہ آؤ اور آ کر جو جس کو چاہیے لے کے چلا جائے۔ عرفات کا دن اعمال کے اعتبار سے، اعمال مینز دعائیں، اہم ترین دن۔ ابھی آپ نے سنا کہ رمضان میں اگر آپ کے کچھ دعائیں مس کر گئے، شب قدر میں اگر آپ کچھ دعائیں چھوڑ گئے، بھول گئے، پھر پورا سال کوئی چانس نہیں ہے، صرف عرفات کل کے دن کے اعمال، جس میں کچھ دعائیں امام نے بتائی ہیں اور کچھ دعائیں اپنے الفاظ میں، اپنی حاجتیں، بجائے اس کے کہ سارا سال آپ پریشان ہو، ادھر ادھر ٹکر مارتے پھریں، کسی کو یہ چاہیے، کسی کو وہ چاہیے، کسی کو وہ چاہیے۔ کل کا دن ہے کہ اللہ کہہ رہا آؤ مانگو مجھ سے کیا مانگنا، اور اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ابھی ایک جملہ جو میں نے کہا اس کو ملائیے اس سے، کہ روزہ بہترین عبادت ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ کا ارشاد ہے روزہ تو وہ عبادت ہے الصوم لی جو خالی میرے لیے رکھا جاتا، لیکن عرفات کے دن دعاؤں کی اہمیت اتنی کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھے اور پھر اس کی وجہ سے اعمال میں کمزوری ہو جائے گی، دعاؤں میں کمزوری ہو جائے گی، اب ٹکرا ہو گیا، کس کو لے، روزے کو لے کہ اعمال کو لے؟ کہا کہ اعمال کو لو، آج روزے کو چھوڑ دو، روزہ مکروہ۔ کس کے لیے؟ جس کے لیے دعاؤں میں کمزوری۔ کمزوری کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ چاہے کوانٹٹی میں کمزوری ہو چاہے کوالٹی میں، یعنی اگر روزہ نہ ہوتا تو ہم 50 دعائیں پڑھتے، روزے کی وجہ سے تھکن ہو رہی ہے تو ہم 40 دعائیں پڑھیں گے، مقدار کم کر دیں، نہیں، روزہ چھوڑ دو، دعائیں پوری پڑھو۔ اور چاہے کوالٹی آف دعا، دعائیں اتنی ہی آپ پڑھیں گے روزے میں بھی جو بغیر روزے کے، لیکن روزہ ہے تو توجہ ہٹ رہی، کنسنٹریشن اتنا نہیں ہو رہا۔ اور اگر روزہ نہ ہوتا، کھا رہے ہوتے، پی رہے ہوتے، چائے پی رہے ہوتے، پانی پی رہے ہوتے، دعائیں ہوتے، زیادہ توجہ ہے، کہ یہ بھی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے روزہ مکروہ۔ تو کل کے اعمال کی اہمیت اور دعاؤں کی اہمیت روزے سے بھی زیادہ۔ روزہ مکروہ، حرام تو پھر بھی نہیں ہے، اور وہ سلسلہ آج رات سے شروع ہو جاتا، چنانچہ آج بھی مجلس کے بعد مختصر اعمال ہوں گے، کیونکہ رات کے اعمال کم، کل کے اعمال بہت زیادہ ہیں۔ جو العصر میں ہوں گے وہ تو اپنی جگہ ہوں گے، اس کے علاوہ بھی آپ خود بھی کتاب سے دیکھ کے اعمال انجام دے سکتے۔ ایسا موقع کہ جب دعاؤں کی وجہ سے روزے کو قربان کیا جا رہا، سوچے کوئی ہے انسان آج کی دنیا میں ایسا جس کی کوئی پریشانی نہ ہو؟ اور پھر آج کل کے حالات میں جو کورونا وائرس، اب انہی اعمال کے مسئلے کی وجہ سے مجھے شروع میں وضاحت کرنا پڑی کہ ہو سکتا کہ دنیا کے بعض علاقوں میں عرفات کا دن ختم ہو چکا ہو، اگر چاند کی تاریخوں کا اختلاف ہے۔ اسی لیے بار بار کہنا پڑا کہ یہ بات میں خاص آسٹریلیا میں رہنے والوں سے اور ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جن کے یہاں عرفات 9 ذی الحجہ فرائیڈے کے دن پڑ رہی۔ اور جب یہ اتنی ساری باتیں ہوئیں تو آخری 1-2 باتیں ایسی بیان کروں جس سے میری تقریر کے اصل موضوع کا ربط شروع ہوگا۔ آج کی تقریر ایک امام معصوم کی شہادت کی مناسبت سے ہے جو اصل موضوع ہے، ایک سفیر امام کی شہادت کی وجہ سے ہے، اور پھر یہ تھوڑا سا بیان 10-12-15 منٹ کا اعمال کی وجہ سے تھا۔ تو اعمال، جتنی آپ کی حاجتیں ہیں، جتنے آپ کے پرابلم ہیں، جتنے آپ کے مسئلے ہیں، سارا سال پریشان ہونے کے بجائے کل سارا دن اس کے لیے لگا دیجیے، اور اگر مجبوری ہے تو جتنا وقت بھی آپ کو ملے۔ اب میں پھر وہ جملہ کہہ رہا ہوں جس میں مجھے بعض اوقات تکبر و بڑائی، شو آف جھلکتا محسوس ہوتا
لیکن اس لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ ایک تو زندگی بھر کی عادت ہے، پھر اکثر جو مجھے جانتے ہیں وہ اس بات کو بھی جانتے ہیں، اور یہ ہے کہ بعض میرے اپنے تجربات یہاں پہ ضروری، پتہ نہیں کتنے سالوں سے میں حج کر رہا ہوں، تو میدان عرفات میں، خود عرفات کے میدان میں خیموں میں بیٹھ کر جو ہم لوگ اعمال کرتے ہیں، ان اعمال کا مزہ ہی کچھ اور ہے، وہ تو الفاظ میں بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر پھر کچھ مومنین کرام کی حاجتوں سے ریلیٹڈ مسئلے آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج بھی دنیا میں کچھ ایسے مریض کہ میڈیکل سائنس نے کہہ دیا ہو کہ ان کا علاج نہیں، مگر عرفات کا میدان، عرفات کا دن اور دعا کی طاقت ان کا علاج۔ گڑ گڑا کے آج بھی دعا مانگی جائے تو عرفات کی دعاؤں میں ایسے ایسے مریضوں کو میں نے صحت یاب ہوتے دیکھا۔